ملک صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کسان جو ہیں وہ اسلام آباد میں جو اکٹھے ہوئے ہیں، کسانوں نے یہ جو لانگ مارچ کیا یہ سیاسی مقاصد کے لیے تو نہیں ہے؟ بالکل سیاسی مقاصد نہیں ہے کسانوں کا. اصل بات ہے کہ اب کسان نے یہ سوچ لیا ہے اگر وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند نہیں کرے گا تو وہ مر جائے گا. اس میں کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے. صرف کسان اپنے جو ان پٹ ہے، جو کھاد ہے، ڈیزل ہے، جو زرعی دوائیں ہیں، اور خاص طور پہ بل بجلی ہے، وہ اتنا تنگ آ گیا ہے کہ اس نے کہا کہ ہمیں لوکل جگہ پہ حق نہیں، ہم ایوانوں تک جا کے جو سوئے ہوئے ہمارے حکمران ہیں ان کے سامنے اپنا مظاہرہ کر کے دیکھ لیں، ہم نے پاکستان کو بچانا ہے. کسان پاکستانی ہے، اس نے پاکستان عوام کے لیے، اللہ کے بعد کسان شہر کے لوگوں کو، ان حکمرانوں کو گوشت کھلاتا ہے، روٹی کھلاتا ہے، چاول کھلاتا ہے، پھل ان کے لیے پیدا کرتا ہے. تو ایک دفعہ کسانوں نے ایوانوں کے سامنے اپنے آواز اٹھا کر ان کو، ان کے جو سوئے ہوئے کسان ہیں، جو سوئے ہوئے حکمران ہیں ان تک آواز پہنچا دی ہے. اچھا ملک صاحب یہ بتائیے گا فصلیں آپ کی تیار کھڑی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جو آپ کی فصل ہے چاول کی مونجی جسے کہتے ہیں، یہ فصل تیار کھڑی ہے، کماد آپ کا تیار کھڑا ہے. تو اگر آپ کی جو توجہ ہے وہ ڈائیورٹ ہو گئی ہے لانگ مارچ کی طرف، حکومت آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، تو آپ اپنا نقصان تو نہیں کر رہے کہیں؟ دیکھو نقصان تو پہلی گورنمنٹ نے کر دیا. اگر ہمیں اپنا حق نہیں ملے گا تو پاکستان کا کسان اپنی گندم جو ہے صرف کھانے کے لیے، خود اپنی ضرورت کے لیے پیدا کرے گا تو پھر یہ بھوکے مریں گے. ان کو پاکستان میں اب ڈالر کی ضرورت ہے، یہ باہر ڈالر خرچ کر کے باہر سے جو جنس ہیں، باہر سے خوراک منگوائیں گے تو ان کو 4,000 سے 5,000 تک پڑے گی. ہمارا چونکہ ملک ہے، 22 کروڑ عوام نے صبح شام رات کو روٹی کھا کے سونا ہے. ان کی خوراک کے لیے سب سے بڑا کسان ہی پیدا کر سکتا ہے، پاکستان کا کسان. اس کو بات کو توجہ دینے کے لیے ہم نے ان کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے. خدارا ایک کسان کی بات سنو، اگر پاکستان کا کسان ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. کسان ہے تو پاکستان ہے. انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے. پاکستان کی ترقی زراعت سے ہے. زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. روٹی روزی کے لیے انڈیا میں آپ دیکھیں بجلی فری ہے، کھاد کا جو بیگ ڈی اے پی ہمیں 16,000 روپے ملتا ہے وہاں وہ 2,000 روپے کا مل رہا ہے، یوریا 800 کی مل رہا ہے، اور وہاں جو بجلی ہے وہ کسانوں کو فری ہے. اس کے باوجود جو بینک کی ریشو ہے، بینک کا پروفٹ ہے وہ 1%، ٹھیک ہے. ہمارے 22% پر ہم کمرشل بینکوں سے قرضہ لے کر اپنی وہی جو ہے اپنی فصلوں کو ڈیزل لا رہے ہیں، ان کو کھاد دے رہے ہیں، مطلب ان کو تیار کر رہے ہیں. اچھا ملک صاحب ایسا یہ مسائل کوئی آج تو نہیں کھڑے ہو گئے نا، یا یہ 4-5 ماہ میں تو نہیں کھڑے ہوئے؟ پچھلی حکومتوں میں آپ نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ 4 سال عمران خان کی حکومت رہی ہے، کیا آپ تب خوش تھے؟ کیا تب بجلی کے بل اتنے زیادہ نہیں آتے تھے؟ کیا تب جو آپ بتا رہے ہیں ہمیں کھادوں کے جو ریٹ ہیں کیا تب وہ زیادہ نہیں تھے؟ آپ نے دیکھا ہے جس طرح آج پیٹرول کا ریٹ بڑھ گیا ہے، ڈیزل کا ریٹ بھی اس گورنمنٹ نے اتنا بڑھا دیا ہے. عمران خان کے گورنمنٹ میں ذمہ دار جو ہے مطلب اس کی پیداواری لاگت جو تھی وہ کم تھی، 150 روپے ڈیزل تھا، بل بجلی بھی ٹھیک تھے، کم تھے. اور اس گورنمنٹ نے تو ہمارا سچی بات ہے کہ بیڑا ہی کر گیا. ہم کوئی گورنمنٹ گرانے کے لیے نہیں گئے، ہم اپنا حق لینے کے لیے ان کے دروازے پہ دستخط دینے کے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا پاکستان بھی بچے، میرا کسان بھی بچے، میرا ملک بھی بچے. اور یہ ملک کی تباہی کرنے پہ یہ جو حکمران ہیں، جو وزیر اعظم ہے جس کو ہم امپورٹڈ وزیر اعظم کہتے ہیں، یہ چاہتا ہے کہ پاکستان مانگنے پہ مجبور ہو جائے. جس طرح ہم ورلڈ بینک IMF کی شرطیں مانتے ہیں، ان کو قرضہ نہیں مل رہا عیاشیوں کے لیے، ان کو اپنی عیاشیاں جو ہیں یہ چاہتے ہیں، اور کسان پہ انہوں نے بوجھ ڈال دیا. اچھا ملک صاحب میں دیکھ رہا ہوں بجلی کے جتنے بل میرے ہاتھ میں یہ سارے جتنے ہیں آپ نے تمام ادا کیے ہوئے ہیں، تو آپ کسان کیوں نہ ان کا بائیکاٹ کر کے آپ ان کی بجلی کے بل ادا نہ کرتے؟ شاید تب آپ کا معاملہ حل ہو جاتا. اس طرف کیوں نہیں آئے آپ لوگ؟ دیکھو کسانوں نے
ہر ہیڈ پہ تحصیل ہیڈ پہ بلوں کو جلایا بھی ہے، لیکن کسان کمزور ہے، گورنمنٹ تکڑی ہوتی ہے، وہ اس کا ٹیوب ویل کاٹ دے، جو پانی ہم لگا رہے ہیں وہ بھی اگر نہ لگائیں تو ہماری فصل بالکل تباہ جائے۔ یہ ہم مطلب کوشش کر رہے ہیں کہ زراعت بچانے کی، ہمارے حکمران کو اپنی کسان اور اپنی زراعت اور اپنے ملک کو بچانا چاہیے۔ ہم کیا کریں اگر ہم پانی بھی نہ لگائیں تو نہری پانی تو پہلے کم ہے، اور کچھ فصلیں ہماری سیلاب نے ڈبو دی ہیں، کچھ فصلیں ہماری ان حکمرانوں نے ڈبو دی ہیں۔ ہم پاکستان میں رہنا ہے، انہوں نے تو بھاگ جانا ہے۔ ایک اور بات بتائیے گا، پاکستان کے لیے ایک اور بات بتائیے گا، کیا آپ کو آپ کا یہ موقف ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو حالات ہیں موجودہ سیلاب کی تباہ کاریاں اور باقی معاملات کی وجہ سے جو قدرتی آفات آئی ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں زرعی ایمرجنسی لگنی چاہیے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ بس صرف ہمارے جو چھوٹے چھوٹے مطالبات ہیں صرف وہ پورے ہو جائیں؟ بالکل فوراً زرعی ایمرجنسی لگنی چاہیے، جس میں کسانوں کو جو زراعت کے خصوصاً ٹیوبل ہیں ان کو سولر پہ لے کر جانا چاہیے، اور سولر جو ہے اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ 8-10 سال کی قسطیں بنا لیں اور ہمیں سولر لگا دیں۔ اس سے بجلی کی بچت بھی ہوگی اور انڈسٹری کے لیے بجلی بھی بچ جائے گی، گھروں کے لیے بجلی بچے گی۔ دوسرا جو کھاد ہے، کھاد جو پاکستان کی افغانستان چلی جاتی ہے، دوسرے جو مافیا ہے جو اپنی تجوریوں میں اپنے گوداموں میں کھاد رکھ لیتا ہے اور کسانوں کو بلیک کرتا ہے، گورنمنٹ کی ریٹ ختم ہو گیا، کسان کو اس کے دروازے پہ صحیح ریٹ پہ کھاد ملنی چاہیے۔ ان ڈی اے پی، یوریا، فاسفورس اور پوٹاش وغیرہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے، اگر اس طرح ہماری انپٹس کی قیمتیں بڑھیں گی تو زراعت پاکستان کی تباہ ہو جائے گی اور پاکستان کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ آخری سوال کے ساتھ میں چاہوں گا کہ ہم اپنی گفتگو کا اختتام کریں۔ اگر حکومت آپ کے مطالبات نہیں مانتی، آپ کے دوست، آپ بھی اسلام آباد گئے ہوئے تھے، آپ کے جو کسان رہنما، کسان دوست جو وہاں کھڑے ہیں، اگر حکومت اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہتی ہے، آپ کے مطالبات نہیں مانتی، تو آپ اگلا لائے عمل کوئی دینے والے ہیں یا چپ چاپ گھروں کو آ جائیں گے؟ نہیں، ہمارے کسان بالکل وہاں 5 دن ہو گئے سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، اپنے مطالبات منا کے آئیں گے۔ اگر انہوں نے پورے پاکستان میں کال دی تو ہر ڈسٹرکٹ میں ہم ہڑتال کریں گے، ہر تحصیل میں ہم بائیکاٹ کریں گے، ہم ان کے شہر کے لوگوں کا دودھ بند کر دیں گے، ہم ان کے لیے سبزیاں بند کر دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی الٹیمیٹ کھانا کہاں سے ہے، پھر بھی ذمہ داروں نے ان کو کچھ نہ کچھ خوراک فراہم کرنی ہے، دونوں کھانے۔ شہر کے لوگوں سے خصوصاً آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آج کھیت میں ایک میرے کسان کی آواز بنے ہیں، میں آپ کا مشکور ہوں۔ میری آواز آپ ایوانوں تک پہنچائیں۔ میں ایز اے کاشتکار ہر کسان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اور کسان کا حق مانگ رہا ہوں۔ ہمارا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے۔ اگر پاکستان کا کسان مضبوط ہوا تو پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی۔ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کو یہ حکمران توڑے نہ، بلکہ اس کو جوڑیں اور زراعت پہ خصوصی توجہ دیں، اور جتنی جلدی ہو سکے ٹیوبل میں، ڈیزل میں، اور ہماری فصلوں کا بہتر ریٹ ہمیں ملنا چاہیے اور ان ٹائم ملنی چاہیے۔ گنے کے پیسے سال نہیں ملتے تھے۔ عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے خصوصاً گنے کے ذمہ داروں کو ان ٹائم اور پورے پیسے لیے، اور ہمارا وزن بھی ملوں نے پورا تولا اور ہمیں پیسے بھی صحیح ملے۔ اور آج اس گورنمنٹ سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ملیں، شوگر ملیں 15 نومبر سے پہلے چلانی چاہیے، تاکہ ہم گنا برداشت کر کے، گندم کاشت کر کے، ملک کی فائدہ ہے، قوم کا فائدہ ہے، ہم مانگنے پہ کسی یوکران ملک سے، کسی پڑوس ملک میں کھانے کے لیے نہ جانا پڑے۔ یہ جگ انسائی ہے، ہمارا زرعی ملک ہے، ہمیں خود زراعت پہ توجہ دے کر ملک کو عزت دینی چاہیے، ملک کا رزق پیدا کرنا چاہیے، پیداوار بڑھانی چاہیے، اور پیداوار تب بھی بڑھے گی جب کسان پہ گورنمنٹ توجہ دے گی۔ بہت شکریہ۔ جی شکریہ ملک ظفر اقبال کھوکھر صاحب۔ اچھا، میں نے جو اس انٹرویو سے چند چیزیں اخذ کی ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت کو خصوصی توجہ دیتے ہوئے کسانوں کے مطالبات، جو جائز مطالبات ہیں، وہ ماننے چاہیے، وگرنہ حالات ظاہر بات ہے کشیدہ ہوں گے، قدرتی آفات کی وجہ سے معاملات ویسے ہی خراب ہیں،
رزق کی کمی اور میں سمجھتا ہوں غلے کی کمی کا معاملہ سامنے آ سکتا ہے، تو اگر کسانوں کو اکاموڈیٹ نہ کیا گیا، اگر کسانوں کی بات سنی نہ گئی، اگر کسانوں کے مطالبات نہ مانے گئے، تو اس کا نتیجہ ہمیں باہر سے اجناس کی امپورٹ کی صورت میں بھگتنا ہوگا۔ اور دوسرا، کسانوں کے جو مسائل ہیں وہ خالصتاً عام عوام کے مسائل ہیں، چھوٹے کسانوں کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بحالی کے مسائل ہیں۔ بڑا کسان تو شاید برداشت کر جائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسان جو ہیں وہ چھوٹے لیول پہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام کے یہ جائز مطالبات مانتے ہوئے ان کے جائز حقوق ان کو دیں، اور کسانوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے کا ایک موقع وہ انہیں ملا ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وہ موقع جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے ساتھ میں آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں، اور میں اپنے سننے والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو سن کے شیئر بھی کریں اور کسانوں کی آواز بنیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔